الحمدللہ میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں۔ انجینئر نے آ کر کہا جو اکثر بریلی جایا کرتا تھا، اس نے کہا آپ کو اگر اسجد میاں کے نمبر کی ضرورت ہو تو مجھ سے نمبر لے لو۔ انہوں نے کہا اب نمبر تم سے نہیں لینا ہے، اپنے سامان کو باندھا ہے، بریلی کے سفر کو طے کیا ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوئے۔ تاج الشریعہ کی آج دیکھیں جہاں جہاں جائیں ان کے مرید نظر آتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے نظر آتے ہیں۔ جانتے ہو لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، لوگ سمجھتے نہیں، آؤ تو ان کی شان بتاتا ہوں، ان کی عظمتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ سمد تاج الشریعہ کون ہیں، تاج الشریعہ کی شان کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جو ان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا ہے اللہ سمد اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ کبھی تو کسی نے کہا ہے نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا ہے، اللہ والے ہوتے جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ یہ تاج الشریعہ ہیں، جس گلی سے گزر جاتے ہیں لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب مصطفیٰ کے ماننے والے غلام کے کردار کا عالم یہ ہے، پھر مدینے کے تاجدار کا کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جگہ جگہ لوگ مرید ہوتے ہیں، ان کے مرید ہیں جگہ جگہ پر۔ اللہ سمجھ ایک ایسا مرید ہوا، ایک ایسا بھیڑ بھاڑ میں مرید ہو گیا، لیکن کسی مشورہ دینے والے نے کہا تم کس سے مرید ہو؟ اس نے کہا میں بریلی والے تاج الشریعہ سے مرید ہوں، میں اختر رضا خان سے مرید ہوں۔ اتنا سننا تھا، اتنا کہا تو اس کہنے والے نے کہا کسی ایسے پیر سے مرید ہونا چاہیے جس سے ملاقات ہوتی رہے، جس سے مصافحہ ہوتا رہے، جس کا چہرہ دیکھنے کو نہ مل سکے، جس سے مصافحہ نہ ہو سکے، جس سے بات نہ ہو سکے۔ ایسے انسان سے تم مرید ہو گئے ہو، ایسے پیر سے تم مرید ہو گئے ہو۔ ارے کسی ایسے پیر سے مرید ہونا چاہیے تھا جس سے ملاقات ہوتی رہے۔ اس کے بعد ذہن میں آگے بات تو ٹھیک ہے میں مرید ہو گیا تاج الشریعہ سے، لیکن پتہ نہیں مجھے پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، نہیں پتا مجھے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، کبھی ملاقات تو نہ ہو سکی ہے۔ میں تو بھیڑ میں ایسے ہی مرید ہو گیا تھا، پتہ نہ میرے اوپر نگاہ کرم پڑی ہے کہ نہیں پڑی ہے۔ اتنا سوچنا تو مشورہ دیا، سوچا صبح کو کسی اچھے پیر کو تلاش کیا جائے گا، کسی ایسے پیر کو ڈھونڈا جائے گا جس سے روزانہ ملاقات ہو جایا کرے، جس سے کبھی کبھی مصافحہ بھی ہو جایا کرے، جس کے اکثر چہرے کو دیکھنا مل جایا کرے۔ یہ بات لے کے رات کو سو گیا ہے، قسم خدا کی آنکھیں تو بند ہو گئی ہیں لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی، دل کی دنیا بیدار ہو جاتی ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں اختر رضا تشریف لائے ہیں، خواب میں تاج الشریعہ آئے ہیں، آ کر کہتے ہیں کیا کہتا ہے مجھے پہچان نہیں ہے تیری؟ میں تجھے بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں تو کس مقام پر مرید ہوا تھا۔ جب تو مرید ہوا تھا نا میں یہ بھی جانتا ہوں تو کیسے بیٹھا ہوا تھا اور تیرے آگے کون بیٹھا تھا، تیرے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مت سمجھنا اگر کسی بھیڑ میں تو اختر رضا کا مرید ہو گیا ہے تو میں سب پہ نگاہیں رکھا کرتا ہوں۔ اتنا سننا تاج الشریعہ کہتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ بات نہیں ہوتی نا تو اسجد میاں کا نمبر لے لے اور اسجد میاں کے نمبر پہ کال کر لیا اختر رضا سے بات ہو جایا کرے گی۔ اتنا سننا تھا، یہ صبح کا وقت ہے، یہ خواب دیکھا، اچانک دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی نے دیکھا سامنے گیٹ کھولا تو انجینئر صاحب کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی تاج الشریعہ کے مرید تھے۔ اللہ حسن تاج الشریعہ کے مرید تھے نا تو آ کر کہتے ہیں میں نے سنا آپ بھی تاج الشریعہ کے مرید ہیں؟ کہا الحمدللہ میں بھی تاج الشریعہ کا مرید ہوں۔ انجینئر نے آ کر کہا جو اکثر بریلی جایا کرتا تھا، اس نے کہا آپ کو اگر اسجد میاں کے نمبر کی ضرورت ہو تو مجھ سے نمبر لے لو۔ انہوں نے کہا اب نمبر تم سے نہیں لینا ہے، اپنے سامان کو باندھا ہے، بریلی کے سفر کو طے کیا ہے، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوئے، ان کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے اور مصافحہ کیا ہے۔ مصافحہ کرنے کے بعد اختر رضا تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کرتے سرکار جب آپ خواب میں آ گئے تھے آپ نے سب کچھ بتا دیا تھا، پھر آپ نمبر بھی دے کر کے آ جاتے تو تاج الشریعہ کہتے ہیں ابھی بتانے والے نے بتایا نہیں ہے کہ تیری گیٹ پہ کون آ گیا تھا۔ تاج الشریعہ کہتے ہیں جلدی تجھے ہو گئی تھی، جب تیرا دروازہ بجا تھا تو آنکھ کھل گئی، تو نے گیٹ کھول کے دیکھا انجینئر کھڑا ہوا تھا اور تجھے اسجد میاں کا نمبر دے رہا تھا۔ پتا چل گیا تاج الشریعہ کی نگاہیں فقط سامنے والے کو نہیں دیکھتی ہیں بلکہ تاج الشریعہ کی نگاہیں ہر ماننے والے کو دیکھا کرتی ہیں۔ اگر ان کا ماننے والا اگر کہیں بھی رہا کرتا ہے تاج الشریعہ کو پکارا کرتا، ہمیں امید ہے ہر مقام پر ان کے مریدوں کو تاج الشریعہ کا فیضان ملا کرتا ہے۔ ہم ہر پیر سے محبت کریں، ہر خانقاہ سے پیار کریں، اپنے پیر پہ فخر کرنا چاہیے، ہر پیر سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے اعلیٰ حضرت سے پیار کریں، ہم تاج الشریعہ سے پیار کریں۔ اپنے اگر ہم کسی اور کے بھی مرید ہیں تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ محبت رکھیں بریلی کے تاجدار سے، آپ کو محبت
کا فیضان مل جائے گا، آپ کو تاج الشریعہ کی محبت کا فیضان مل جائے گا۔ ہر پیر سے محبت کریں، ہر خانقاہ سے پیار کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر ولی کا فیضان نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دولت پہ بک جایا کرتے ہیں، جو مال کی خاطر ایمان کو بیچ لیا کرتے ہیں، 2 ٹکے کے لیے، تھوڑی سی دولت کے لیے ایمان کو سودا کرتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں صاحبو، اگر تم کو ایمان بیچ کر کے دولت ملے نا تو ٹھوکر مار کے بتا دینا، ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کا پیار چاہیے۔ ارے دولت تو اللہ نے کسی کی نہیں چھوڑی، جب تک دنیا میں سانسیں ہوا کرتی ہے اس دولت پہ قبضہ ہوا کرتا ہے، سانس بند ہو جاتی تو دولت چھوٹ جایا کرتی ہے۔ القرض بتا دو زمانے والوں کو، ہم دولت سے پیار نہیں کرتے، ہم تو دولت کو عطا کرنے والے خدا سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں جب رومیوں سے جنگ ہوتی ہے تو 3 سگے بھائی تھے جو کہ رومیوں کی قید میں ہو گئے ہیں، اور ان کو پکڑنے کے بعد رومیوں والوں نے اپنے بادشاہ کے حوالے 3 جوانوں کو کر دیا ہے۔ وہ 3 سگے بھائی ہیں، اللہ سمجھ چہرہ کھلا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے چہرے پہ دنیا کی رونق نہیں بلکہ اللہ نے نور عطا فرمایا ہے۔ اللہ سمجھ جانتے ہو نور، آج ہم دنیا کے طرح طرح کے کریم پاؤڈر لگا کر کے اپنے چہرے کو سنبھالنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن جب مسلمان نے اس وضو کے پانی سے اپنے چہرے کو دھویا ہے، جب وضو کیا ہے، اپنے چہرے کو دھویا ہے، اللہ نے اس کے چہرے پہ نور عطا کیا ہے۔ ارے دنیا کی رنگینیاں تو مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ جسے نور عطا کر دیا کرتا ہے، اللہ جس کے چہرے پہ حسن عطا کیا کرتا ہے، ارے دنیا کا حسن ہوتا ہے وہ مل کر کے خاک ہو جاتا ہے، لیکن جب حسن خدا عطا کیا کرتا ہے تو وہ حسن فقط دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں مٹتا ہے، اور وہی نور کی برکتیں کل میدان محشر میں ظاہر ہوں گی۔ یہ روم ہے اور رومیوں کے بادشاہ کے سامنے یہ مسلمان ہے، اللہ سمجھ 3 جوان بھائی ہیں۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے، اب بادشاہ نے پلاننگ کیا ایسا کیا جائے، اب اسلام کو نیچا دکھانا ہے، اسلام کو کمتر کرنا ہے، چلو ان کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ جب ایک بات پھیلے گی کہ 3 جوان مسلمان تھے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور یہ عیسائی دھرم کو قبول کرتے ہیں۔ جب لوگ اس بات کو سنیں گے تو سمجھیں گے اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو یہ 3 نوجوان اسلام کو نہیں چھوڑتے۔ یہ اس بادشاہ کی پلاننگ تھی جو کہ یہ عیسائی تھا، جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن قربان جائیے جب بادشاہ نے 3 جوانوں کو سامنے کھڑا کیا نا تو قسم خدا کی 3 جوانوں کے چہرے کو دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ ایسا لگتا ہے اس نے شاید پہلی بار کسی مسلمان کو قریب سے دیکھا ہے، ان کی زلفوں کو دیکھتا ہے، ان جوانوں کے چہرے کو دیکھتا ہے، ان جوانوں کے کردار کو دیکھا ہے، جب حسن و جمال کو دیکھا ہے دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ ارے حسن تو ہماری فوج کے پاس بھی ہے، لیکن قسم خدا کی تمہیں ایک بات اور بتاتا چلوں، کسی کا رنگ چاہے کالا ہو، چاہے رنگ کیسا ہی کتنا چٹا سفید ہو جائے، لیکن جب خدا نور عطا کیا کرتا ہے، اگر رنگ کالا بھی ہوا کرتا ہے پھر ایسا نور اللہ عطا کرتا ہے۔ تم نے تو سنا ہوگا جب کہ حبش سے چل کر کے بلال مصطفیٰ کی غلامی میں آئے، اللہ نے ایسا نور کر دیا، ایسا نور عطا کر دیا بلال کو، مصطفیٰ نے سینے سے کیا لگا لیا، اللہ نے وہ عزتیں عطا کر دی کہ رسول نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ سمجھ جس کعبے کی طرف کو منہ کر کے آج ساری دنیا ہر مسلمان اپنے سر کو جھکاتا ہے تو کعبے کی جانب جھکا کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، لیکن مقدر پہ ناز کرے بلال، تمہارے مقدر کو سلام کرتا ہے بلال۔ اے بلال اللہ نے تمہیں ایسی عزتیں عطا کی ہے کہ تم کو زمین سے اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے اور بتا دیا ہے جو خدا کا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے، اللہ اس کو ایسی عزتیں عطا کرتا ہے کہ زمانہ تاکہ